صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو بنایا ہے، ہمیں معلوم ہے جس چیز سے ہم نے انسان کو بنایا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو فضیلت ملے گی، انسان کی جو ویلیو ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، وہ ویلیو عمل کی وجہ سے ہوگی۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر انسان کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے، انسان پھر خواہشات کا غلام ہے۔ دیکھو یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو اس مخلوق میں، اس کائنات میں سب سے سپیریئر سمجھتا ہے، یہ تو ہے نا یہ بات۔ انسان کہتا ہے بھائی میں سب سے سپیریئر ہوں، اور عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ کیا ہے کہ پوری کائنات مسخر کرنے کے موڈ میں ہے کہ ساری کائنات کس کے کنٹرول میں آ جائے؟ میرے کنٹرول میں۔ سمندروں کی تہ میں یہ گھستا ہے، ہواؤں میں یہ جاتا ہے، چاند پہ پہنچ گیا، آگے بھی جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چاند پہ پہنچنے سے متعلق بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں پہنچے ہیں ابھی۔ دیکھو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تحقیق، تو کچھ لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا جو بات کر رہی ہے اس سے ہٹ کے کچھ نیا مارکیٹ میں لے کر آؤ، اور ہم جیسے لوگ بیوقوف بھی بن رہے ہوتے ہیں ان کی تحقیقات دیکھ کے۔ تو چاند پہ انسان گیا، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، یہ ایسے ہی ہوائی خبر نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ میں اس لیے بیان سے ہٹ کے یہ بات بیچ میں کر رہا ہوں کہ دیندار لوگ، مذہبی لوگ زیادہ بیوقوف بنتے ہیں یہ نئی تحقیقات سے۔ تو اخباروں میں مضامین آ رہے ہوتے ہیں کہ چاند پہ کوئی نہیں گیا، یہ امریکہ نے جھوٹ بولا تھا، لوگوں کو الو بنایا تھا، ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا۔ لوگ مجھے رپورٹیں بھیج رہے ہوتے ہیں، یار دیکھو مفتی صاحب یہ پڑھ کے دیکھو۔ میں کہتا ہوں فالتو چیزوں کے پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہہ رہے نہیں ایسی اوتھینٹک خبریں ہیں۔ میں نے کہا بھائی اس کا پتہ کیسے چلے گا اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیا ناسا میں ہمارے رشتہ دار تھوڑی ہیں جو ہم فون کریں سائنسدان کے ہاں بھائی یہ مستند ہے؟ کوئی ڈاکٹری میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی اوتھینٹک خبر ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے پوچھ لیتے ہیں ہم، یہاں کس سے پوچھیں ہم کہ مستند ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو صحافی لکھ رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں کہ بیوقوف بنایا گیا ہے، کوئی چاند باند پہ نہیں گیا۔ تو خوب سمجھ لو یہ مضمون بہت اہم ہے، اللہ کرے دماغ میں اتر جائے۔ اس کا ہمارے مذہب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھو مذہب یہ کہتا ہے کہ متواتر خبر غلط نہیں ہو سکتی، اس طرح نہ ہر چیز میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے اگر جھوٹ بولا کہ انسان چاند پہ گیا ہے، جھوٹ بول دیا، تو جاپان بھی وہ جھوٹ مان گیا، روس بھی وہ جھوٹ مان گیا ہے بھائی، چائنا بھی مان گیا کہ ابے وہ سمجھا کہ اس کو بھی ٹوپی کرا دی، چائنا کو، سارے ملکوں کو ٹوپی کرا دی۔ نہیں کرائی تو انڈا موڑ پہ کوئی سائنٹسٹ بیٹھا ہوا ہے سارا دن جلیبیاں تلے گا اور مضمون جا کے لکھ دے گا کہ یہ، یا کوئی یوٹیوبر ہے جو مضمون لکھ رہا ہے۔ لوگ کہتے نہیں وہ خود امریکی نے لکھا ہے، یہ ایک امریکی کی ریسرچ آئی ہے کہ انسان چاند پہ نہیں گیا۔ تو بھائی جیسے یہاں بڑے بڑے پھینکو ہیں، امریکہ میں بھی بڑے بڑے پھینکو پڑے ہوئے ہیں۔ تو آفیشلی اتنا بڑا جھوٹ اتنے بڑے پیمانے پر بولا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے انسان کو اتنے بڑے جھوٹ کی طاقت دی نہیں ہے۔ کیوں نہیں دی یہ طاقت؟ یہ سمجھو، اس سے پھر اللہ کی جو انسانوں پہ حجت ہے نا وہ تمام ہی نہیں ہو سکے گی، ہر چیز مشکوک ہو جائے گی، ہر چیز مشکوک ہو جائے گی۔ پھر آپ کہو گے پتہ نہیں یہ بھی ہے، یہ پتہ نہیں یہ بھی سچ ہے، پتہ نہیں یہ بھی سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی کنفیوژن میں نہیں رکھا ہے کہ ہر چیز میں اس کو شک پیدا کر دیا جائے۔ یہ تو وہم کے مریض نہیں ہوتے۔ کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میرے میاں نے، مجھے کہیں سے مسئلہ پتا چلا کہ شوہر اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دے دے تو بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے اختیار، پھر وہ اگر طلاق دے تو ہو جاتی ہے۔ کہ نہیں جب سے مجھے یہ مسئلہ پتا چلا مجھے وہم ہو گیا کہ میرے شوہر نے کہیں ایسا تو نہیں مجھے اختیار دے دیا ہو۔ دوسرا وہم یہ کہ اختیار دیا ہو اور میں نے طلاق دے دی ہو، تو ڈبل وہم۔ حالانکہ کوئی اختیار دیا نہیں ہے، لیکن ایک وہم یہ کہ کہیں دے تو نہیں دیا، دوسرا وہم یہ کہ دینے کے بعد میں نے کہیں طلاق تو نہیں دے دی ہے۔ میں نے اس بیچاری کو جواب دیا کہ آپ کا علاج میرے پاس نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس ہے، آپ کسی سائیکولوجسٹ کو دکھائیں، وہ وہم کا علاج کرے گا۔ تو ہر چیز میں پتہ ہے شک پڑ جائے گا، پھر ہر چیز میں۔ ایک ملحد نے کہا، ایتھیسٹ، اس نے کہا یہ جو اتنے سارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اس نے کہا یہ ہے ہی نہیں، ان کی یہ کوئی شخصیت تھے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے وجود کا ہی انکار کر دیا اس نے کہا کیا دلیل ہے کہ وہ عیسیٰ بن مریم مسیح، جن کو عیسائی مسیح کہتے ہیں، ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تو وہ پیغمبر آئے بھی ہیں دنیا میں، دلیل کیا ہے؟ آپ ثابت کر لو گے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے تھے؟ بتاؤ نا۔ یہی کہیں گے بھائی اب دنیا پاگل ہے یار، دنیا میں زیادہ تر آبادی عیسائیوں کی ہے، وہ بھی عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں کہ وہ تھے پیغمبر۔ پھر اس کے بعد مسلم ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پیغمبر تھے۔ پھر یہودی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم پیغمبر نہیں مانتے لیکن شخصیت مانتے ہیں کہ کوئی شخص آئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اتنی بڑی آبادی سینہ بسینہ تواتر سے ایک خبر نقل کرتی چلی آ رہی ہے، اور ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی بندہ گزرا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا لیب میں ثابت کرو گے، لیبارٹری میں جا کے ثابت کرو گے، یا سائنسدانوں کے حوالے دو گے؟ ممکن نہیں ہے نا۔ آپ حوالے دو گے تاریخ کے، تاریخی کتابوں کے، تو وہ کیا جواب میں کہیں گے؟ یہ کتابوں نے، مصنف نے جھوٹ لکھا ہے۔ تو آپ بولو گے بھائی ایک آدمی جھوٹ لکھ سکتا ہے، 2 لکھ سکتے ہیں، جتنے مؤلفین مصنفین سارے عیسیٰ ابن مریم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، موسیٰ علیہ السلام کا سبھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں،
تو یہ سارے جھوٹ پہ کیسے جمع ہو گئے بھائی؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو متواتر خبر ہے، دیکھو خبروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تھوڑا ٹیکنیکل پیچیدہ مضمون شروع کر رہا ہوں لیکن اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے، بہت سارے فروعی مسائل بھی اس سے حل ہوتے ہیں۔ 3 قسمیں ہوتی ہیں جب ہمیں دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے۔ دیر آر 2 ٹائپس آف دلیل۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے ہونے سے کسی دوسری چیز کا تصور ہمارے دماغ میں لازمی طور پہ آ جائے، تو اس پہلی چیز کو دوسری کے لیے دلیل کہا جاتا ہے۔ پیچیدہ بات کی ہے، تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھو باہر روشنی ہو رہی ہے یا اندھیرا ہو رہا ہے؟ اندھیرا ہو رہا ہے۔ اندھیرا ایک ایسی چیز ہے جس کے لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ سورج نہیں ہے۔ سورج ہوتا تو اندھیرا ہوتا، تو یہ اندھیرا دلیل ہے کس کی؟ سورج نہ ہونے کی۔ سورج نہیں ہے بھائی۔ اگر روشنی ہو رہی ہوتی، تپتی دھوپ ہوتی، تو تب ہم نے سورج تو دیکھا نہیں، لیکن تپتی دھوپ کو ہم دیکھ کے یقین کر لیتے کہ سورج بولو موجود ہے۔ اب کوئی کہے لو سورج کو دیکھتے ہو نہیں اور کہہ رہے ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے، بن دیکھے ہم سورج پہ کیسے یقین کر لیں؟ تو یہ احمقانہ قسم کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہتے ہیں بن دیکھے ہم یقین کر رہے ہیں اس لیے کہ سورج کی ہونے کی جو دلیل ہے اس کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا۔ سورج کو نہیں دیکھ رہے لیکن وہ چیز جو سورج کے ہونے کی دلیل ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بن دیکھے نہیں کہلائے گی، یہ دیکھ کے نہیں کہلائے گی۔ بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ یہ ہے عقلی دلیل۔ عقلی کا پتہ ہے، عقل کہتی ہے کہ سورج کی روشنی ہو اور سورج نہ ہو، اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ سن لائٹ ایک الگ ہی ٹائپ کی لائٹ ہوتی ہے، وہ بلبوں میں وہ لائٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے عقلی دلیل۔ ایک ہوتی ہے نقل۔ نقل کا مطلب کسی نے بتایا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، تو آپ کو پتا چلا کہ جی اللہ نہ کرے بولٹن مارکیٹ میں اللہ نہ کرے بم دھماکہ ہوا ہے۔ آپ نے اپنی کانوں سے نہیں سنا، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ کوئی سائنسدان ہے ناسا کے، نہ کوئی اس کی تصویریں آئی ہیں، لیکن بولٹن مارکیٹ سے آپ کا جاننے والا دوست آیا تھا، اس نے آپ کو بتایا کہ بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے۔ آپ نے کہا یار بندہ ایک آدمی خبر دے رہا ہے تو مان لیتے ہیں ہوا ہوگا، کیوں ہم اس کو جھوٹا قرار دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اب اس پہ کوئی کہے کہ نہ تم نے بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ تم نے اپنے کانوں سے سنا، اور نہ کوئی کسی نے تمہیں بتایا، یعنی کسی 20 لوگوں نے، ایک بندے نے بتایا تم نے مان لیا، تو آپ کہو گے یار یہ بندہ جھوٹ کیوں بولے گا، اس کا کیا فائدہ ہے اس دھماکے میں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ مان لو گے کہ نہیں مان لو گے؟ یہ بھی دلیل ہے۔ لیکن اس بات کا اس دلیل میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو، چاہے کتنا ہی نیک آدمی ہو، امکان یہ ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اگر نیک آدمی ہے تو آپ مان لو گے کہ ہاں بھائی سچ کہہ رہا ہے، اور اس ماننے کی بیس پہ آپ ہو سکتا ہے بولٹن مارکیٹ کا ارادہ ترک کر دو کہ یار وہاں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں کیوں جاؤں۔ عمل کرو گے آپ اس کی خبر پر، لیکن 100% 100% یقین نہیں کرو گے، 1% امکان رہے گا کہ یار پھینکی نہ ہو۔ بعض دفعہ لوگ لمبی لمبی پھینک بھی دیتے ہیں۔ 2 آدمیوں نے خبر دے دی، 3 آدمیوں نے خبر دے دی، اس میں بھی یہ چانس ہے کہ یار دونوں مل کے چھوڑ رہے ہوں، کمپرومائز کر لیا ہو کہ تو بھی پھینکنا اور میں بھی پھینکوں گا، 2-3 بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے ٹیلی ویژن کھولا، اس میں بھی آیا بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے، ریڈیو میں بھی آ رہا ہے، فلانے جگہ بھی آ رہا ہے، آپ کے تایا بھی فون کر رہا ہے بے بڑا خطرناک دھماکہ ہوا، ماموں کا فون بھی آ گیا، چاچو کا فون بھی آ گیا۔ اتنے لوگ آج کل ہوتے نہیں ہیں رشتہ داروں میں،